بنیاد پر یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ اگر جانتے ہیں 10 محرم الحرام کو کیا ہوا، اگر سوال کر لیا جائے، کوئی نہیں کہتا کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی، کوئی نہیں کہتا کہ نوح کی کشتی چوٹی سے لگی، کوئی نہیں کہتا کہ حضرت فرعون کو، حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت سلیمان کو حکومت ملی، کوئی یہ نہیں مانتا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ حضرت صالح کے لیے اونٹنی پیدا کی گئی، کسی کو یہ سب معلوم نہیں۔ اگر آج 10 محرم جانا جاتا ہے تو کربلا کی بنیاد پر جانا جاتا ہے، آج 10 محرم جانا جاتا ہے حسین کی شہادت کی بنیاد پر جانا جاتا ہے، آج 10 محرم جانا جاتا ہے حق و باطل کے درمیان امتیاز کی بنیاد پر جانا جاتا ہے، آج 10 محرم جانا جاتا ہے تو پیاسوں کی بنیاد پر جانا جا رہا ہے، آج 10 محرم جانا جا رہا ہے تو خاندان نبوت کے بھوک کی بنیاد پر جانا جا رہا ہے، آج 10 محرم جانا جا رہا ہے تو نورانی قافلے کو لٹتے ہوئے دیکھ کر یاد کیا جا رہا ہے، آج 10 محرم کو یاد کر رہے ہیں تو سیدہ سکینہ کے رخسار پر لگے ہوئے تماچے کو دیکھ کر یاد کر رہے ہیں، آج 10 محرم کو یاد کر رہے ہیں تو بیمار سجاد کی غشی دیکھ کر یاد کر رہے ہیں، آج 10 محرم کو یاد کر رہے ہیں تو عباس لمبردار کے کٹے ہوئے شانے کو دیکھ کر یاد کر رہے ہیں، آج 10 محرم کو یاد کر رہے ہیں تو حضرت اصغر کے حلقوں میں لگے ہوئے تیر کو دیکھ کر یاد کر رہے ہیں، آج 10 محرم کو یاد کر رہے ہیں تو علی اکبر کی جوانی کرتے ہوئے دیکھ کر یاد کر رہے ہیں، آج 10 محرم کو یاد کر رہے ہیں حضرت امام حسن کی نشانی حضرت قاسم کو تہے دیر ہوتا دیکھ کر یاد کر رہے ہیں، آج 10 محرم کو یاد کیا جا رہا ہے تو راکب دوش پیغمبر جناب حسین کو کربلا کی دھرتی پر سجدہ کرتا ہوا دیکھ کر یاد کر رہے ہیں، آج 10 محرم کو یاد کر رہے ہیں تو ام رباب کو ام لیلہ کو بیوگی کا رخ دیکھ کر یاد کر رہے ہیں، آج 10 محرم کو یاد کر رہے ہیں تو سیدہ زینب کے ماتھے سے ردائیں نوچ لی گئی ہے، اس لیے یاد کیا جا رہا ہے، آج یاد کیا جا رہا ہے تو اس لیے یاد کیا جا رہا ہے، خاندان نبوت کے خیموں کو نظر آتش کر دیا گیا، اس لیے یاد کیا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے تو اس لیے یاد کیا جا رہا ہے کہ ظلم و جبر نے خاندان نبوت پر وہ ستم ڈھائے ہیں، اس لیے یاد کیا جا رہا ہے، آج یاد کیا جا رہا ہے تو اس لیے یاد کیا جا رہا ہے جب وہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں دیکھی ہے، اس لیے یاد کیا جا رہا ہے، آج اس دن کو یاد کیا جا رہا ہے جب ہم نے خاندان نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کو دمشق کے بازار میں دیکھا ہے، تب 10 محرم الحرام کو یاد کیا ہے جب اس خاندان نبوت کے قافلے کو لٹے ہوئے قافلے کو دمشق کے بازاروں میں دمشق کے بازاروں سے گزرتا دیکھا ہے، تب یاد کیا جا رہا ہے جب سر حسین کو نیزے کے نوک پر بلند ہوتے دیکھا ہے، تب اس دن کو یاد کیا ہے جب سیدہ زینب کے خطاب کو یزید کے دربار میں سنا ہے، تب اس دن کو یاد کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شہید اعظم شہبازی دوڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 10 اللہ۔ محرم کو یاد کر رہے ہیں تو حسین کی شہادت کی بنیاد پر یاد کر رہے ہیں، خاندان نبوت کے لٹنے کی بنیاد پر یاد کر رہے ہیں، ان کے بھوک اور پیاس کی بنیاد پر یاد کر رہے ہیں، خیمہ آل رسول کے جلنے کی بنیاد پر یاد کر رہے ہیں، تو میں یہیں پہ ٹہر کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اے شہادت حسین کی یاد منانے والوں، اے حسین کی یاد سے 10 محرم الحرام کو جاننے والوں، اس دھرتی کے اوپر حسین کی شہادت یہ کوئی پہلی شہادت تو نہیں ہے، اس دھرتی کے اوپر حسین کی شہادت یہ کوئی پہلی شہادت تو نہیں جسے تم یاد کر رہے ہو، حسین کی شہادت تمہیں یاد ہے، کیا حضرت عمر کی شہادت کو بھی جانتے ہو؟ حضرت عمر بھی شہید ہوئے نا، کیا ان کی شہادت کو آپ جانتے ہیں؟ حضرت عثمان ذو النورین نے جام شہادت نوش کی، کیا آپ اس شہادت کو جانتے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے شہادت نوش کی، کیا آپ اس شہادت کو جانتے ہیں؟ حضرت امیر حمزہ کو شہادت ملی، کیا آپ اس شہادت کو جانتے ہیں؟ دیگر صحابہ کرام کو شہادت ملی، کیا آپ کسی کی شہادت سے آشنا ہیں؟
بے شمار صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن کوئی کسی کی شہادت کو نہیں جانتا۔ نہ حضرت عمر کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے، نہ حضرت عثمان کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے، نہ حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے، نہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے۔ بے شمار شہید کیے گئے، بے شمار صحابہ شہید ہوئے، کوئی کسی کی شہادت کی یاد نہیں مناتا۔ ارے یاد منانا تو دور کی بات ہے، ان کی شہادت کی تاریخ کو بھی نہیں جانتا۔ حضرت عمر کب شہید ہوئے کوئی تاریخ جانتا ہے؟ حضرت عثمان کب شہید ہوئے کوئی تاریخ جانتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کب شہید ہوئے کوئی تاریخ جانتا ہے؟ حضرت امیر حمزہ کب شہید ہوئے کوئی تاریخ جانتا ہے؟ دیگر صحابہ کرام کب شہید ہوئے کوئی تاریخ جانتا ہے؟ تابعین شہید ہوئے کوئی تاریخ نہیں جانتا، تبع تابعین شہید ہوئے کوئی تاریخ نہیں جانتا۔ ارے ہندوستان کی سرزمین پر کتنے اہل ایمان روز شہید کیے جا رہے، کوئی کسی کو جانتا ہے؟ اور اگر بہت زیادہ الفت ہوئی، جان لیا، 1 سال یاد کیا، 2 سال یاد کیا، 3 سال یاد کیا، جیسے جیسے سال گزرتے گئے یاد بھی گزرتی گئی، معاملہ ٹھنڈے بستے میں۔ مگر شہادت حسین میں ایسی کون سی خوبی ہے، ایسا کون سا کمال ہے؟ تقریباً 14 صدیاں گزر گئی، اسی طرح یاد کیا جا رہا ہے جس طرح اس کو پہلے یاد کیا جاتا تھا، جس طرح 100 سال پہلے یاد کیا جاتا تھا، جس طرح 200 سال پہلے یاد کیا جاتا تھا۔ آج ہم اس طرح یاد کر رہے ہیں کہ ہماری یاد کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جس کی یاد منائی جا رہی ہے اس تاریخ کو گزرے ہوئے 14 صدیاں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ یاد کر رہے ہیں، ہر انسان اپنی طبیعت سے یاد کر رہا، اپنے طریقے سے یاد کر رہا۔ کوئی سبیل لگا کر یاد کر رہا ہے، کوئی کھچڑا پکا کر یاد کر رہا ہے، کوئی علم لگا کر یاد کر رہا ہے، کوئی تعزیہ بنا کر یاد کر رہا ہے، کوئی محفل سجا کر یاد کر رہا ہے، کوئی منقبت پڑھ کر یاد کر رہا ہے، کوئی قرآن خوانی کرا کر یاد کر رہا ہے، کوئی ذکر حسین کر کے یاد کر رہا ہے، ذاکرین ذکر کر کے یاد کر رہے ہیں، شعرا شاعری کر کے یاد کر رہے ہیں، نعت کو منقبت خوانی کر کے یاد کر رہے ہیں، واعظین باز کر کے یاد کر رہے ہیں، خطبہ خطابت کے ذریعے یاد کر رہے ہیں، نقبہ نقابت کے ذریعے یاد کر رہے ہیں، عالم یاد کر رہا ہے، عارف یاد کر رہا ہے، نمازی یاد کر رہا ہے، حاجی یاد کر رہا ہے، صائم یاد کر رہا ہے، مالدار یاد کر رہے ہیں، غریب یاد کر رہا ہے، امیر یاد کر رہا ہے، غریب یاد کر رہا ہے، جاہل یاد کر رہے ہیں، عالم یاد کر رہے ہیں، عالم اپنے طریقے سے یاد کر رہے ہیں، جاہل اپنے طریقے سے یاد کر رہا ہے، لیکن ہر ایک کی یاد کرنے کا مقصد، ہر ایک کی یاد کرنے کا کی وجہ، ہر ایک کی یاد کرنے کا محور و مرکز صرف اور صرف عشق حسین ہے، صرف اور صرف محبت حسین ہے۔ کچھ شرعی حدود کے اندر یاد کر رہے ہیں، کچھ شرعی حدود سے باہر نکل کر یاد کر رہے ہیں، مگر ہر کوئی یاد کر رہا ہے۔ کوئی علم کی بنیاد پر یاد کر رہا ہے، کوئی جہالت کی بنیاد پر جاہلانہ طور طریقے سے یاد کر رہا ہے، مگر یاد کر رہا ہے۔ اور ہر ایک کے یاد کرنے کا مقصد عشق حسین ہے، محبت حسین ہے۔ تو ان کی شہادت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ حسین کو صرف اپنے نہیں بیگانے بھی یاد کر رہے ہیں، صرف کلمہ کو نہیں بلکہ کافر بھی یاد کر رہا ہے۔ آخر شہادت حسین میں ایسی کون سی خوبی، ایسا کون سا کمال ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ دنیا کی تمام تر تاریخوں کو مغلوب کر دیا گیا اور شہادت حسین غالب آ گیا؟ 10 محرم الحرام کے دامن میں بے شمار تاریخیں جمع ہے، دنیا کسی تاریخ کی یاد نہیں مناتی، یاد کرتی ہے تو شہادت حسین کو یاد کرتی ہے۔ دنیا میں بے شمار شہید ہوئے، لیکن دنیا کسی کی شہادت کو یاد نہیں کرتی جس طرح حسین کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے۔
ارے صحابہ تو رہنے دو، انبیاء سابقین میں بہت سارے انبیاء اور رسول بھی شہید ہوئے، مگر دنیا کسی کی شہادت کو نہیں جانتی۔ شہادت جانتی ہے تو صرف اور صرف امام حسین کی شہادت کو جانتی ہے۔ علماء کرام کی توجہ اور اہل علم کی خصوصی توجہ کا میں طلبگار ہوں۔ اگر آپ کی سماعت بیدار ہے تو ان علماء کرام کے دعاؤں کے سہارے میں کچھ باتیں آپ کی سماعت تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام حسین کی شہادت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، تمام شہادتیں فراموش کر دی گئی، مگر حسین کی شہادت اب تک یاد کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے بھی، بے شمار باتیں۔ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، سلطنت کے لیے لڑائی تھی، حکومت کے لیے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں سیدھی اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ شہادت حسین میں ایسی کون سی خوبی، کون سا کمال کہ دنیا کی تمام شہادتوں کو فراموش کر دیا گیا، دنیا کی تمام تاریخیں مغلوب ہو گئی، حسین کی شہادت غالب نظر آتی ہے۔ اس سے ہٹ کر علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، ان کی دعاؤں کے سہارے ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو آپ جانتے ہیں؟ بولیے۔ یہی ہوتا ہے، 1 بجے کے بعد جو ہے نا معاملہ بالکل بکھر جاتا ہے، اب آپ کی سماعت بیدار نہیں ہوتی، 1 کے بعد آنکھیں بند ہو جاتی اور منہ کھل جاتا ہے، اور ایسے ماحول میں پھر کوئی علمی بات یا کوئی نکاتی بات پیش کرنے سے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، بس چیخ پکار کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے یا کچھ واقعات سنا کر کے وقت گزار دیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ لیکن میں اس موضوع کی طرف آ گیا ہوں تو چند ہی لوگ صحیح مگر سماعت کریں کہ ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو آپ جانتے ہیں؟ بات نہیں آ رہی سمجھ؟ ارے ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو آپ جانتے ہیں؟ نبی کو نہیں جانتے؟ حیرت کی بات ہے، جب تم اپنے نبی کو نہیں جانتے ہو تو نبی تمہیں خواب جانیں گے؟ یہ کیسی امت ہے کہ اپنے نبی کا نام نہیں جانتی؟ ابھی کہا جائے گردن کٹاؤ گے، بہت زور شور کا نعرہ لگا، ارے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، نہیں جانتے؟ جانتے ہیں تو بولیے نا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو جانتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہمارے نبی سید المرسلین ہیں، سنا ہے؟ سید المرسلین تمام رسول کے بولیے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، ہر نبی ہر رسول کو کچھ نہ کچھ خوبیاں عطا کی، ہے نا؟ ہر نبی ہر رسول کو کچھ نہ کچھ خوبیاں عطا کی، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 10، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو 4، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے دنیا کی تمام خوبیاں عطا کر دی۔
ہمارے نبی کو اللہ نے دنیا کی تمام خوبیاں، تمام بڑائی، تمام اچھائی ہمارے نبی کی ذات میں جمع کر دی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول کو جتنی خوبیاں عطا کی گئی تھی سب کو گنتی میں عطا کی گئی تھی، لیکن سید المرسلین کو اللہ نے اپنے محبوب کو تمام خوبیاں یکجا کر کے اپنے محبوب کی ذات میں جمع کر دی۔ یعنی ہمارا نبی تمام خوبیوں کا، تمام فضیلتوں کا، تمام مقام و مراتب کا جامع ہے۔ تمام خوبیوں کا، فضیلتوں کا جامع ہے، یعنی جامع کہتے ہیں جہاں تمام خوبیاں جمع کر دی جائیں اسے کہتے ہیں جامع۔ تو ہمارا نبی تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ اچھا، موت میں سب سے بہتر موت کون سی ہے؟ بولیے، آپ حضرات بولیے، شہیدی موت ہے نا۔ تمام موت میں سب سے افضل موت کون سی ہے؟ شہادت۔ موت میں سب سے اونچا مقام کون سا ہے اس موت کو؟ شہادت کو۔ اور انبیاء سابقین میں بہت سارے انبیاء اور رسول ایسے گزرے ہیں جنہیں شہادت نصیب ہوئی، جنہیں شہادت میسر آئی، شہادت کی موت ملی۔ یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، یہ مقام ہے، یہ برتری ہے، یہ فضیلت ہے کہ انہیں شہادت کی موت ملی۔ وہ شہادت کے منصب پر افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اور میں نے کہا کہ ہمارے نبی تمام فضیلت کے جامع ہیں۔ تو اب رسول کی جامعیت کا تقاضا یہ ہے کہ شہادت رسول کی ذات میں پائی جائے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی ہے نا؟ ارے جب دوسرے انبیاء شہید ہوئے بروز محشر، میدان محشر میں، اگر وہ رسول جنہیں شہادت میسر آئی ان کے امتی یہ کہنے لگے کہ اس مقام میں میرے رسول افضل ہیں کہ انہیں شہادت ملی ہے، تمہارے نبی کو شہادت نہیں ملی، تو اس بنیاد پر تو افضل ہے، برتری حاصل ہے، یہ فضیلت انہیں ہے، تمہارے نبی کو نہیں، تو پھر وہ جامع کیسے ہوئے؟ ہے نا؟ جامعیت کا تقاضا یہ ہے کہ شہادت نبی کی ذات میں پائی جائے، لیکن نبی کو شہید کرے کون؟ اس لیے کہ نبی کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ نبی کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے، وعدہ فرمایا ہے۔ اب وعدہ ربی کا تقاضا یہ کہ نبی شہید نہ ہو، اور رسول کی جامعیت کا تقاضا یہ کہ رسول شہید کیے جائیں، رسول کی ذات میں شہادت پائی جائے۔ رسول کی جامعیت کا تقاضا یہ کہ شہادت یہاں پائی جائے، اور وعدہ ربی کا تقاضا یہ کہ رسول شہید نہ کیے جائیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آ رہی ہے نا؟ یہیں پہ ٹہر جائے۔ اب شہادت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، شہادت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں شہادت سری، دوسرے کو کہتے ہیں شہادت جہری۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں سامنے آپ کی مسجد تک پہنچتا ہوں،
آپ نے اپنے امام صاحب کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز دو طریقے سے پڑھاتے ہیں، ظہر اور عصر الگ طریقے سے پڑھاتے ہیں، مغرب عشاء فجر الگ طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ آپ کہیں کہ حضرات طریقہ تو کچھ بھی الگ نہیں ہے، اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح رکوع کرتے ہیں، اسی طرح سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح قعود میں جاتے ہیں، اسی طرح سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر الگ طریقہ کہاں سے ہوا؟ میں نے کہا اچھا الگ طریقہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اب یہ بتاؤ کہ نماز ظہر کے اندر، نماز عصر کے اندر امام صاحب اللہ اکبر کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد کون سی قرات کرتے ہیں؟ کبھی تم نے سنا ہے؟ نہیں۔ ظہر اور عصر میں امام صاحب قرات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ بتا دیجئے۔ ظہر اور عصر میں امام صاحب قرات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں لیکن آواز سے نہیں کرتے۔ قرات کرتے ہیں مگر آواز سے نہیں کرتے، آہستہ کرتے، آپ نہیں سن پاتے ہے نا؟ مغرب عشاء فجر میں سنتے ہیں، تو اب اسے کیا کہتے ہیں؟ قرات سری اور قرات جہری۔ سر کے معنی پوشیدہ، جہر کے معنی ظاہر، اور آسان کریں سر کے معنی چھپا ہوا، جہری کے معنی چھپا ہوا، ہے نا؟ تو عصر اور ظہر میں قرات سری ہے، چھپی ہوئی شہادت ہے، چھپی ہوئی قرات ہے۔ امام صاحب قرات کرتے ہیں مگر کیا کرتے آپ نہیں جانتے۔ مغرب عشاء فجر میں قرات جہری ہے کہ جو امام صاحب قرات کرتے ہیں وہ آپ جان جاتے ہیں، وہاں ظہر عصر میں قرات چھپی ہوئی ہے اور یہاں چھپی ہوئی ہے۔ اب سمجھا آپ نے سری اور جہری کو؟ پلٹ کر آئے شہادت کی طرف۔ ایک ہے شہادت سری، دوسری ہے شہادت جہری۔ شہادت سری اسے کہتے ہیں جس کا قاتل معلوم نہ ہو، جس کا قاتل مرڈر تو ہو گیا، قتل تو ہو گیا، کس نے کیا یہ نہیں معلوم، ہے نا؟ کس نے کیا صرف ڈیڈ باڈی ملا، باقی کون مارا، کس طرح سے مارا یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ چھپی ہوئی موت ہے اسے ہی، اور اگر شہادت ہو تو وہ چھپی ہوئی شہادت ہے۔ ایسا قتل جس کا قاتل معلوم نہ ہو وہ شہادت سری۔ اور شہادت جہری کیا ہے؟ جس کا قاتل معلوم ہو جائے، جس کا قتل کرنے والا، کسی کا قتل ہوا، کسی کا مرڈر ہوا، دنیا نے دیکھ لیا فلاں نے مارا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے گولی چلائی ہے، فلاں نے تلوار سے مارا، تو جس باڈی کا قاتل معلوم ہو جائے اسے جہری کہتے ہیں۔ جس شہادت کا قاتل معلوم ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت جہری۔ اور جس کا معلوم نہ ہو